بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سٹوری آپ کے ساتھ ایک ہی شیئر کرنی ہے، اور سٹوری یہ ہے کہ اے آر وائی نیوز نے پھر ایک مرتبہ اب میں معذرت کے ساتھ یہی الفاظ استعمال کروں گا کہ تھوک کے چاٹا ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ دوست کہتے ہیں مطلب ہے، یہ ایک روایتی سا محاورہ ہے۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ پھر یو ٹرن لیا ہے، مقصد کہنے کا یہ ہے کہ پھر معافی مانگی ہے۔ اب بڑی اس طرح کی میمز آ رہی ہیں جناب سوشل میڈیا پہ بھی، بھائی کب تک معافیاں مانگو گے؟ کیا یہ سلسلہ کیا ہے؟ اس پہ میں بات کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بات آپ تک پہنچانی تھی۔ ابھی بس یہ تھوڑا سا پہلے اس ویڈیو سے شہباز شریف صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی ملاقات ہوئی ہے، اور اس ملاقات کے بعد انہوں نے میڈیا ٹاک کی ہے۔ اس میڈیا ٹاک میں بتایا گیا، اور سب سے جو اہم کوسچن، ظاہر انہوں نے بہت ساری چیزیں ڈسکس کی ہیں، وہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا، اندر کی باتیں بہت ساری نکلیں گی تو اب یہ پتہ کر کے میں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ڈسکس ضرور کروں گا۔ لیکن جو سب سے اہم سوال اس میڈیا ٹاک میں ہوا، ان سے پوچھا گیا کہ جی آپ کی ان ہاؤس چینج پر گفتگو ہوئی ہے مولانا صاحب سے؟ تو انہوں نے کہا جی بالکل، مولانا صاحب کے ساتھ ان ہاؤس چینج پر گفتگو ہوئی ہے، اور یہ گفتگو ہماری اس وجہ سے اس کو ہم جو اگلا پی ڈی ایم کا جو ایجنڈا ہے اس میں یہ شامل ہوگی۔ تو یہ بہت بڑی خبر ہے، میں سمجھتا ہوں۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ اب کچھ لوگوں کو جو لگ رہا ہے نا کہ یہ اب وہ پرانی باتیں اور جو اب وہ کہنے کی باتیں، ایک بات۔ دوسری بات، مولانا صاحب نے یہ بھی بہت ضروری ہے کہ مولانا صاحب اب کنونسڈ ہیں کہ وہ ادارے، یعنی کنٹرول ٹاور، کہ جو ہمیشہ ہی پالیٹکس میں انہوں نے مداخلت کی، اور خاص طور پہ جو اعتراض 2018 کے الیکشن سے متعلق، اس سے متعلق وہ اب مولانا صاحب جیسا بندہ بھی کنونسڈ ہے کہ وہ ادارے نیوٹرل ہو گئے ہیں، اور ان کو امید بھی ہے کہ فیوچر میں بھی وہ ادارے نیوٹرل ہی ہوں گے۔ تو اب دیکھیں کہ اللہ کرے ایسا ہی ہو، لیکن میں نہیں سکتی کہ مولانا صاحب بہت ایک صرف وہ مولانا نہیں ہے، وہ بہت زیرک سیاستدان ہیں، وہ بہت منجھے ہوئے سیاستدان ہیں، بہت زبردست قسم کے پالیٹیشین ہیں، اور ان کی پالیٹکس کو نا بہت بڑے بڑے پالیٹیشینز اور بڑے بڑے تجزیہ کار مانتے ہیں، اور ماننا بھی چاہیے۔ تو مولانا صاحب جب کہہ رہے ہیں کہ وہ نیوٹرل ہو رہے ہیں یا نیوٹرل ہو گئے ہیں، تو آئی تھنک کہ میرا خیال ہے یہ مارجن دینا چاہیے، پھر اب دیکھنا چاہیے کچھ اس طرح کی انسٹانسز، کچھ مثالیں جو آئی ہیں۔ اب اس میں اگر ایسا ہی ایک دو مثالیں اور بھی، اور خاص طور پہ جنرل الیکشنز میں بھی وہ آتا ہے۔ انہوں نے لانگ مارچ کی بھی بات کی، وہ بھی انہوں نے کہا کہ اسلام آباد کی طرف لے کے آئیں گے۔ خواجہ آصف صاحب نے ایک دن پہلے جیو کے پروگرام میں بھی یہی کہا کہ ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ جو پیپلز پارٹی کا لانگ مارچ ہے نا، اسی کو ہی سارے جوائن کر لیں، اور وہ تو لانگ مارچ بڑا قریب ہے، بس تقریباً کو مہینہ سوا مہینے کی بات ہے، تو وہ لانگ مارچ تو اب یہ دیکھیں کہ بہت بڑی تبدیلی آ رہی ہے۔ ایک دوست ہیں ہمارے، انہوں نے یہی کہا کہ جناب تبدیلی، سرکار کو تبدیل کرنے کے لیے یہ بڑی اہم ملاقات ہوئی ہے شہباز شریف صاحب کی اور مولانا صاحب کی۔ آ جائیں جناب اے آر وائی نیوز پر۔ اے آر وائی نیوز نے پھر معافی مانگی ہے، اور وہ معافی، یہ میرا خیال ہے آدھے درجن سے زیادہ معافیاں ہو گئی ہیں ان کی۔ انہوں نے اسحاق ڈار صاحب سے بھی معافی مانگی، انہوں نے ناصر بٹ صاحب سے بھی معافی مانگی، اس سے قبل انہوں نے جناب میر شکیل الرحمان صاحب اور جیو نیوز سے پہلے بھی معافی مانگی۔ اچھا، ہر دفعہ معافی بھی مانگتے ہیں، ہرجانہ بھی دیتے ہیں اس معافی نامے کو۔ وہاں ان کے وہاں ادھر انگلینڈ میں، لندن میں، وہ اے آر وائی نیوز بند ہو چکا ہے، انہی کرتوتوں کی بدولت بند ہو چکا ہے۔ اب وہ لوگو چلتا ہے ساتھ، یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، آپ یہ دیکھ لیجئے گا، لوگو چلتا ہے ساتھ، اے آر وائی کا لوگو بھی چلتا ہے، اور وہ ہے این وی ٹی وی، یعنی کہ نیو ویژن ٹی وی، ٹھیک ہے نا، این وی ٹی وی نیو ویژن ٹیلی ویژن کے نام سے ہے، اس کو وہ چلا رہے ہیں، لیکن ان کے پروگرام تو وہی جاتے ہیں۔ اس معافی نامہ دوبارہ انہوں نے جیو سے مانگا، دوبارہ انہوں نے میر شکیل الرحمان صاحب سے۔ بھائی بات یہ ہے، او خدا کا نام مانو، کتنے دفعہ معافیاں مانگو گے؟ کتنے دفعہ؟ وہ جھوٹ بولنا ہی چھوڑ دو یار، اللہ کا نام مان لو، اب تو سچ بولنا شروع کر دو۔ مطلب وہی والی بات ہے، اب لوگوں نے بہت ساری میمز بنانا شروع کر دی ہیں کہ ہر لمحہ معافی، وہ جو ان کا پروگرام ہے نا، ان کو بگاڑ کے انہوں نے کہا ہر لمحہ معافی۔ اب اس میں تم وہ کیا کہتے ہیں کہ جرمانے آزماؤ، ہم معافیاں آزمائیں گے، کوئی یہ کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے۔ مطلب کوئی انسان کی عزت ہوتی ہے یار،
کوئی کمپنی کی عزت ہوتی ہے، کوئی اس حد تک بے عزت نہیں ہو جانا چاہیے کہ یہ کوئی آپ کو ہرجانا بھی پڑتا ہے، آپ معافی بھی مانگتے ہیں، اس معافی کو آن ایئر بھی کرتے ہیں، اب اس حد، اور پھر ساتھ یہ کہتے ہیں کہ جو ہم نے کیا، یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں جناب، آپ جم کے دیکھیں، ساتھ یہ بھی کہتے ہیں ہم نے جھوٹ بولا تھا، ساتھ یہ بھی کہتے ہیں ہم نے فلاں 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 پروگرام میں جو یہ کہا تھا، یہ ہم نے جھوٹ بولا تھا، اور یہ جھوٹ تھا، یہ بے بنیاد تھا، ان کو غدار کہا، وہ کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ آپ ذرا پہلے سن لینا، یہ کمپلیٹ آرام سے وہ معافی نامہ سنیں جو کہ ایئر وائی نے پھر مانگا ہے، اور پھر سے انہوں نے ایک بھاری جرمانہ، وہ کہہ رہے ہیں اچھی خاصی رقم، ایک خطیر رقم، یہ آپ سنیں ذرا اطمینان سے، پھر اس کے بعد میں اس پر رج کے تبصرہ کرتا ہوں جناب، یہ آپ سن لیں پہلے۔ میر شکیل الرحمان گروپ چیف ایگزیکٹو اینڈ ایڈیٹر ان چیف جیو جنگ گروپ سے معافی نامہ۔ نیو ویژن ٹی وی لمیٹڈ اپنی طرف سے اپنے شیئر ہولڈرز اور اس واحد ڈائریکٹر محمد شہزاد عالم کی طرف سے میر شکیل الرحمان جنگ اور جیو گروپ کے گروپ چیف ایگزیکٹو اور ایڈیٹر ان چیف سے غیر مشروط طور پر معافی مانگتے ہیں ان بے شمار مکمل طور پر جھوٹے اور ہتک آمیز الزامات کے لیے جو 2020 اور 2021 میں ہمارے مختلف پروگراموں میں ان کے خلاف نشر کیے گئے، جن کی ذیل میں تفصیل دی گئی ہے، اور نقصان اور اذیت کے لیے جو انہیں ان کے خاندان اور یا ان کے کاروبار کو مکمل طور پر جھوٹے اور ہتک آمیز الزامات کے نتیجے میں اٹھانا پڑا ہے۔ ہم نے میر شکیل الرحمان کو قانونی اخراجات ادا کرنے اور جانے کی مد میں خاطر خواہ رقم ادا کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ پروگراموں میں لگائے گئے متعدد مکمل طور پر اور ہتک آمیز الزامات میں انتہائی گہرے جارحانہ اور تکلیف دہ الزامات شامل تھے، مثال کے طور پر کہ میر شکیل الرحمان پاکستان کے غدار تھے، انہوں نے دیگر سنگین مجرمانہ جرائم کیے تھے اور یہ کہ سزائے موت کے مستحق تھے۔ ہم واضح طور پر وضاحت کرتے ہیں اور تصدیق کرتے ہیں کہ سینیٹ آف پاکستان کے ممبر جناب فیصل وارڈر کی طرف سے لگائے گئے بے شمار جھوٹے ہتک امیز الزامات میں کسی میں بھی کوئی صداقت نہیں ہے، جو کہ پروگرام نشر ہونے کے وقت پاکستان کے وفاقی وزیر تھے۔ یہ ہتک امیز الزامات واضح طور پر جھوٹے تھے اور ہیں، اور انہیں کسی بھی طور پر نشر نہیں کیا جانا چاہیے تھا۔ ہتک امیز پروگرام ہم اپنی طرف سے نشر ہونے والے درج ذیل پروگراموں کے سلسلے میں غیر مشروط معافی مانگتے ہیں۔ 17 ستمبر 2020 11 وسیم بدامی کے ساتھ، جو 18 ستمبر 2020 کو نشر کیا گیا۔ 21 ستمبر 2020 آف دی ریکارڈ کاشف عباسی کے ساتھ، 22 ستمبر 2020 پاور پلے ارشد شریف کے ساتھ، 23 ستمبر 2020 نیوز بلیٹن، 9 جون 2021 پاور پلے ارشد شریف کے ساتھ۔ تو جناب یہ آپ نے سن لیا، یہ آپ نے خود سنا کہ جناب یہ کس طریقے سے یہ معافی نامہ وہ کر رہے تھے، کس طریقے سے خود اپنا مان رہے تھے جناب ہم نے جھوٹ بولا، ہم نے ان کو غدار کہا، وہ غدار نہیں تھے، ہم نے جھوٹ بولا، ہم اس جھوٹ پر اس پر یہ معافی مانگتے ہیں، معذرت خواہ ہیں، باقاعدہ اپنے پروگرامز کا بھی حوالہ دیا، وسیم بدامی صاحب کے ساتھ، کاشف عباسی صاحب کے ساتھ، ارشد شریف صاحب کے ساتھ، جو پروگرام اور پروگرام ان کے سارے، او بھائی اللہ کا نام مانو، کوئی صحافت کو بدنام کر، خیر یہ صحافی ہوتے تو تب ہے نا تو یہ تو خیر اب اس کو چھوڑ دیجئے۔ اسحاق ڈار صاحب سے انہوں نے معافی مانگی، اور ڈار صاحب نے خود میرے پروگرام میں بھی کہا، میں نے ان سے پوچھا بھی تھا یہ کچھ عرصہ پہلے، یہ والا انٹرویو نہیں، اس سے پہلے جب ان سے معافی مانگی تو ڈار صاحب سے میں نے کہا سر معافی تو انہوں نے مانگ لی، اس کے بعد جناب ارشد شریف صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے تو معافی نہیں مانگی، یہ تو ہم ہی غلط کہہ رہے ہیں، ایئر وائی نے نہیں مانگی، وہ نیو ویژن ٹیلی ویژن نے مانگی ہے یہ۔ تو ڈار صاحب نے کہا ہے نقوی صاحب وہ میں نے بھی سنا، میں نے جیسے ہی سنا نا تو میں نے اپنے وکیل سے کہا کہ ان پہ پھر کر دو، دوبارہ ایک کیس کر دو۔ تو میرے وکیل نے جب پتہ کیا تو انہوں نے کہا سر وہ میں نے پورا چیک کر لیا ہے، انہوں نے یہ ارشد شریف صاحب والی یا ایئر وائی کی دوسری بات جو تھی نا کہ ہم نے معافی نہیں مانگی، انہوں نے لندن میں آن ایئر ہی نہیں کی، یہ اتنے چالاک لوگ ہیں، انہوں نے کہا کہ وہ وہاں پر آن ایئر ہی نہیں کی، ادروائز ان پر پھر کرتے کہ جی ابھی تو آپ نے معافی مانگی ہے، اور معافی مانگ کے بھی مکر جاتے ہیں، ہر جانا بھی دیتے ہیں، معافی بھی مانگتے ہیں۔ اسی طرح سے ناصر بھٹ صاحب کے ساتھ بھی معافی مانگی، ان کو بھی ہرجانہ پے کیا، ان کے ساتھ بھی معافی مانگی، وہ معافی نامہ جاری کیا، ان کو ساتھ یہ بھی، ان کو تو یہ کہا تھا وہ فلاں 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 ادھر جو ہے نا پتہ نہیں کو قتل کے مقدموں میں ملوث ہیں اور وہ مطلوب ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہے، اس سے 2-3 باتیں۔
ایک تو یہ ہے کہ وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ بھائی عام طور پہ ہمارے ہاں یہ ایک بہت ساری روایتیں ہیں نا اور کہاوتیں بھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بندہ ڈھیٹ ہونا چاہیے، عزت آنی جانی چیز ہے۔ مقصد کہنا یہ ہے کہ یہ کمپنی جو ہے نا ڈھیٹ ہونی چاہیے، عزت آنی جانی چیز ہے، ان بے شرموں کی کوئی عزت والی تو بات ہی نہیں ہے نا۔ او بھائی اتنی دفعہ اگر کوئی معافی مانگے پھر مکر جائے، پھر معافی مانگے پھر مکر جائے، پھر ایک اور معافی، ایک اور معافی، وہی منیر نیازی صاحب والی بات ہے کہ ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو، میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا، ایک اور معافی کا سامنا تھا ایئر وائی مجھ کو، میں ایک دریا کے پار اترا، میں ایک معافی کے پار اترا تو میں نے دیکھا، منیر نیازی صاحب سے خصوصی معذرت کے ساتھ۔ تو بات یہ ہے کہ کتنوں سے، اچھا کوئی مجھے اور دو چار بھول گئے، آدھے درجن سے زیادہ ایسے کیسز ہوئے ہیں کہ جن میں انہوں نے معافی مانگی ہے اور پھر جو ہے نا وہی انہوں نے ہرجانہ بھی دیا ہے، پھر اگلی دفعہ سیکھ جاؤ۔ دوسرا سلسلہ یہ ہے، سیکھتے تو یہ ہے نہیں۔ اب آپ اندازہ کریں کہ اگر یہ پاکستان میں ڈیفیمیشن کے لاز سٹرانگ ہوتے، یہی ایئر وائی تھا کہ جس نے کہا کہ جی ایئر وائی، انہوں نے ہی کہا تھا کہ نواز شریف صاحب نے الیکشن سے پہلے کوئی کتنے ارب ڈالر انڈیا ٹرانسفر کیے، وہ جناب کوئی ثابت نہیں ہوئے، لیکن یہ آج بھی اسی ڈٹھائی اور اسی بے شرمی کے ساتھ قائم ہے، کیونکہ پاکستان میں کوئی ڈیفیمیشن کے لاز تو ہے نہیں، پاکستان میں تو ایسا کوئی قانون ہے نہیں، اگر ہے بھی صحیح تو اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا، ہے بھی صحیح یہ اپنا ٹیکس بھی چوری کر لیتے ہیں، ٹیکس بچا لیتے ہیں، سب کچھ کر لیتے ہیں، کیونکہ ادھر ادھر مالش پالش کر کے، ادھر ادھر بوٹ چاٹ کے تو سب کچھ کر لیتے ہیں۔ اچھا پھر اس کے بعد یہ ہے کہ پاکستان اگر کوئی ایسا، یہ بہت ساری چیزیں ہمارے سسٹم کو کہ افلاس سامنے لا رہی ہیں، ہماری جوڈیشل سسٹم کو جو ہے نا اس طریقے سے بے نقاب کر رہی ہیں بہت ساری چیزیں۔ اگر ایسا ہوتا تو اب انہوں نے یہ میر شکیل الرحمان صاحب سے پہلے بھی معافی مانگی تھی، کسی کو غدار کہہ دو، کسی کو، پھر انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب کی ملوں میں یہ لوگ کام کرتے تھے، وہ کوئی بھی نہیں انڈین ایجنٹ کام کرتے تھے، را کے ایجنٹ کام کرتے تھے، کوئی ایک بھی سامنے نہیں آیا، کچھ بھی نہیں۔ ہر روز بیٹھ کے کسی نہ کسی پر ایویں ہی کیچڑ اچھالنا، کسی کی پگڑی اچھالنا، کسی کی عزت خراب کرنا، یہ صورتحال بن گئی ہے۔ اور پھر اس کے بعد کوئی پیمرا کا نوٹس آئے، پھر اس کے بعد کوئی پابندی لگے، پھر چیخنا شروع کر دیتے ہیں، پھر ایک کمپین شروع ہو جاتی ہے، پھر جناب وہ تو ہمیں خود بھی بھائی صحافیانہ ایک چیز سے، ایک ہوتی خود احتسابی، وہ خود احتسابی بھی ہونی چاہیے، کم از کم اتنا ڈھیٹ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک آدھ معافی کو دنیا نیوز نے یا باقی نے انہوں نے بھی لی تھی، لیکن مانگی ہے، انہوں نے ہرجانہ بھی پے کیا، لیکن اب بات یہ وہ اپنا جنہوں نے نا غالباً عفنان اللہ صاحب کو، جو ان کے والد صاحب تھے اللہ بخش سینیٹر، ان کے حوالے سے انہوں نے بات کی تھی، تو وہ پھر جو ہے نا انہوں نے معافی مانگی، ہرجانہ دیا، عفنان اللہ صاحب نے اس کو ٹویٹ بھی کی تھی، میں نے اس پہ ویڈیو بھی کی تھی۔ تو اب اس میں جو ہے نا اس کا مراد یہ ہے کہ آپ باقی ٹی وی تو ہمیں نہیں نظر آ رہے کہ کوئی معافیاں مانگ رہے ہیں، آپ نے معافی کا آدھے درجن سے زیادہ کا ریکارڈ توڑ دیا، سیکھ آپ پھر بھی نہیں رہے، پھر بھی معافی۔ تو اس سے تو ہمارے عدالتی سسٹم اور ہمارے اداروں پہ بھی حرف آتا ہے کہ لندن میں تو یہ اس طریقے سے ان کی چھترول ہو رہی ہے، لندن میں تو یہ ناک سے لکیریں کھینچ رہے ہیں، اور یہاں کیا ہے، یہاں پہ کوئی وہ نہیں کرتا۔ یہ دوسری مرتبہ ہے کہ جیو سے میر شکیل الرحمان صاحب سے انہوں نے معافی مانگی کہ جی ہم نے ان کو غدار کہا تھا، ہم نے جھوٹ بولا تھا۔ اب یہ کتنی، یعنی کہ وہی لعنت آپ اپنے چہرے پہ مل رہے ہو، اور پیپلز پارٹی والوں نے غالباً ٹھیک ہی چلایا تھا ایئر وائی نیوز کے ساتھ، ایئر وائی لعنت۔ تو یار کو خود سیکھ لو، اللہ کا نام مانو، کو خود سیکھ لو، کو یہ کرو کہ بار بار یہ خفت اٹھانے اور شرمندگی اٹھانے سے، بار بار کسی پر الزامات لگانے سے، بار بار کسی کو غدار، کسی کو مرتد، کسی کو کافر، کسی کو کیا کیا قرار دینے سے، بار بار کسی کو ملک دشمن کہنے سے، خود ہی وہ تمہارے جھوٹ تمہارے منہ پہ لگ رہے ہیں دوبارہ، تو خود سیکھ لو۔ میرا خیال ہے کوئی اب کیا کہتے ہیں کہ سیکھ کے جیو، کیا کہتے ہیں اس کا، یہ انہوں نے نہیں سیکھنا۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔